اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے شروع کرنی ہے قرآن پاک کی تفسیر۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے کہ ایک احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے، یعنی یہ اس کی شان سے دور ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ ایک مروی ہے، ایک سائل نے بلند دروازے سے، یعنی سوال کرنے والے نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ بلند دروازے کے پاس، بڑے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو یا تو اس دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا پھر اپنی عطا کو اس بلند دروازے کے لائق بنا، کیونکہ جو بلند خود کو بلند سمجھتا ہے تو وہ دروازے کو بھی بلند ہی رکھتا ہے۔ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا، آمین۔ بسم اللہ سے متعلق شرعی مسائل۔ شریعت کے اندر بسم اللہ کہاں کہاں پر پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں کچھ حصہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیاز شان میں سورت کی امتیاز کو بلند کرنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور اس کو امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ جہری نمازوں میں جس نماز کے اندر اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے اس نماز کو جہری نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بسم اللہ اونچی آواز سے امام نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے تھے اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ یعنی درمیانہ راستہ اختیار فرمائیں۔ ہمیں درمیانی راستہ اپنانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ شروع میں جب مسلمان نماز پڑھتے تو ساری نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرتے تھے اور کفار کو یہ پسند نہیں تھا، لہٰذا وہ مسلمانوں کے قریب آ کر شور کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے،
مسلمانوں کو نماز ادا کرنے نہیں دیتے تھے، اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیباں کلمات کہتے، گستاخی کرتے، توہین کرتے، اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا نہ تو اونچی آواز میں پڑھو کہ کفار سن کر بے ادبی و گستاخی کریں، اور نہ اتنا آہستہ پڑھو کہ تم خود بھی نہ سن سکو، لہٰذا درمیانی آواز میں قرات کر لیا کرو۔ تیسری بات یہ آتی ہے کہ یہ فجر اور عشاء کے وقت کفار سوئے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مشغول ہوتے تھے، اس لیے ان 3 اوقات میں حکم دیا کہ جہرن نماز ادا کی جائے، یعنی اونچی آواز میں قرات کی جائے، کیونکہ کفار ان اوقات میں کھانے پینے اور سونے میں مشغول ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا جہرن نماز کا حکم دیا گیا۔ اور ظہر اور عصر کے وقت کفار دن بھر گھومتے رہتے تھے، اس لیے نمازوں میں آہستہ آواز میں پڑھنے کا حکم دیا تاکہ کفار مسلمانوں کو تنگ بھی نہ کر سکیں اور قرات کی آواز سن کر سیٹیاں بھی نہ بجائیں اور شور و غل بھی نہ کر سکیں۔ یہاں پر ہم نے جہری اور سری نمازوں کے بارے میں پڑھا، یہ بھی بسم اللہ کے اندر ایک تفسیر آ گئی۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں تیسری چیز کیا آ جاتی ہے، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ ایک ہی سورت کے ساتھ شروع میں، یعنی وہ جب کسی سورت کو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ آواز سے پڑھیں تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تراویح پڑھانے والے کو یہ چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت کہلائے گا، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر استاد یا شاگرد یعنی اس طرح سے مکالمہ ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے قرآن مجید، تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ کوئی بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو سنت ہے، ورنہ مستحب۔ اگر سورہ توبہ کی، قرآن مجید میں ایک سورہ توبہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، تو آپ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جاتی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت یعنی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف کس طرح سے کی جاتی ہے کہ حمد کا مطلب ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر، کسی کی اختیار کی خوبیاں ہیں ان کی بنا پر اس کی تعریف کرنا حمد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں تمام جہان ہے، اس لیے اس کی خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا حمد ہے۔ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ کی حمد عام طور پر اس کی احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد اور شکر بھی، یہ حمد بھی شکر کہلاتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم کس طرح سے کریں گے اور کیا فضائل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے
کوئی اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو وہ اس نعمت کے ملنے پر جب کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نعمت سے زیادہ افضل کہلائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعمت کی کمی نہیں ہے، وہ تو انسان کو دے سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حمد کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد حمد کرنا، اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا، شکر کرنا مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہیں گے تو وہ سنت ہے، حرام کام کے بعد حرام ہے، بعض صورتوں میں کفر بھی ہے کیونکہ حرام کام ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے کہ اس کا معنی ہے عبادت کا مستحق ہونا۔ دوسرا مطلب ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران رہ جائیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے میں عقل ہماری دھنگ رہ جاتی ہے کہ ہم ایک چیز کا جائزہ بھی لے سکیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہو، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہو۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت اللہ نہ کرے پہنچ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کریں گے۔ رب العالمین، جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ سید، مالک، معبود، ثابت، اس طرح کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوق بھی داخل ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے نعمتیں عطا کرنے والی ذات، وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے۔ رحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحمت عطا فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانے کے لیے اعزاز کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں اگر کسی شخص کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رحم دل ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جذبہ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اس کے اعزاز کو سلامتی دی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دے کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو اس طرح سے بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ بن احمد کرتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس کے سننے اور پڑھنے والوں کے دل میں اللہ کی عظمت کا خوف پیدا ہوا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے ہاتھ میں ہے تمام۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنے دو اوصاف بھی بیان فرمائے جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر کرو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ خوشخبری دی کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا،
اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ذات ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اسی طرح ایک احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی بھی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان میں رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، رحمان نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گنہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو خاص اس لیے کیا گیا کہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہیں ہوگی، ظاہری سلطنت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رتبے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت نہیں ہوں گے۔ اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا زیادہ ظہور ہوگا، اسی لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقی مستحق ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق تو صرف تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی اور اس کے لائق نہیں ہے اس کی عبادت کی جا سکے۔ یعنی تیرے علاوہ کوئی بھی اس کا مستحق، اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں یا اس کی عبادت کی جا سکے۔ حقیقی مدد کرنے والا تو ہی ہے، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح اگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ دونوں میں فرق یہی ہے۔ ایاک نعبد کے حاصل، اس سے ہمیں کون کون سے نکات حاصل ہوتے ہیں؟ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے کے شریک کا فائدہ یہ ہوگا، یعنی اپنی عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ گنہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔
ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت نیک گزار ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ مل کر عبادت کی جائے گی، ان کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا تو وہ قبولیت کا درجہ ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور مدد ایاک نستعین بعد میں ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ پیش کرنا زیادہ قریب ہے۔ یہاں پر وسیلے کے بارے میں بھی ایک آیت مبارکہ آتی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو یہاں پر وسیلے کے بارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35۔ ایک حدیث مبارکہ کی روح سے ہے کہ سیدنا سنن ابن ماجہ میں ایک نبینا صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعا کی طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہاتہ لتقضی اللہم فشفہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، یعنی انہوں نے وسیلہ پیش کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، بس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ تفسیر اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔